السلام علیکم، میں ہوں طلعت احمد خان، اور آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس حوالے سے ہم روزانہ بات تو کر رہے ہوتے ہیں، ہاں البتہ ایک دوسرے کے پیٹھ پیچھے وہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، اور بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، لیکن اس حوالے سے کوئی اس طرح سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہماری سوسائٹی کا حال یہ ہو چکا ہے کہ ہم لوگوں نے فیملیز، گھرانوں کو چھوڑ کر پریفرنس غیروں کو دینا شروع کر دی، اور غیروں کو اس قدر ہم لوگوں نے اہمیت دینا شروع کر دی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو بھی وہ کیا امپورٹنس دیتے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ ہمارے رشتہ داروں میں یہ مسئلہ ہے، وہ میں یہ مسئلہ ہے، میں کچھ کروں تو یہ مسئلہ ہے، خاندان میں اور یہ مسئلہ۔ بھائی یہ مسئلہ ہر جگہ پایا جاتا ہے، یہ ایشوز ہر جگہ پائے جاتے ہیں، ہر جگہ جیلسی پائی جاتی ہے، ہر جگہ لوگ آپ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، بس فرق ہے صرف آپ کے اس دماغ کا۔ اگر اس دماغ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی کوشش کریں اور اپنے اندر تھوڑی سی نرمی اور اپنے مزاج میں تھوڑی اخلاقیات لانے کی کوشش کریں، تو میرے خیال میں ان باتوں کا کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے نہیں۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں اس بات پہ کہ اگر ہم بات کریں دین کے حوالے سے یا اخلاقیات کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا اپنے اخلاق کو بلند رکھو۔ اب دور جہالت یہ آ چکا ہے کہ اگر کوئی با اخلاق طریقے سے کسی کو زیادہ عزت دے دے، اس سے وہ عزت برداشت نہیں ہوتی، وہ اس عزت کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ بھائی یہ بندہ یا یہ شخص مجھے اتنی عزت کیوں دے رہا ہے۔ خیر، اچھا آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف کہ خاندان اور فیملیز سے زیادہ اب ہم لوگ پریفر کر رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو۔ ارے بھائی، جو آپ کی فیملی ہے یا جو آپ کا دوست بنا ہے وہ بھی تو کسی فیملی سے بلانگ کر رہا ہوگا نا۔ اب آپ کسی کی بھی اسٹوری یا بیک گراؤنڈ آپ اٹھا کے دیکھ لیں، میجورٹی آف دا پیپل ان کا مسئلہ یہ ہے، خاندان سے ان کو مسئلہ ہی ہے۔ بھائی خاندان کا پارٹ تم بھی تو ہو، خاندان کے مسائل تم بھی تو ہیں۔ اب مسئلہ یہاں پہ یہ آ جاتا ہے کہ خاندانی مسائل اس لیول پہ آگے پہنچ جاتے ہیں کہ وہاں پہ منافقت، وہاں پہ ڈپلومیسی اور سیاست چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اب پہلے یہ سنا جاتا تھا کہ سیاست ملکی سطح پہ ہوتی ہے، سیاست علاقائی سطح پہ ہوتی ہے۔ اب وقت کے ساتھ ساتھ حالات یہ ہو چکے ہیں کہ سیاست گھرانوں میں شروع ہو گئی ہے، بھائی بھائیوں میں شروع ہو گئی ہے، اور ان چیزوں کا دار و مدار شروع ہوتا ہے والدین سے۔ اگر آپ کے والدین ہیں یا آپ کے جو بھی ایشوز ہیں، اگر وہ آپ کے ذہن کے اندر اس طرح کوئی کانسیپٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو آپ ماشاءاللہ آپ بھی عقل و شعور رکھنے والے انسان ہوں، آپ کے دماغ میں بھی 100 طریقے ہیں کہ آپ بہت ساری چیزوں کو ٹیکل کر سکتے ہیں۔ اچھا، میرے خیال میں ہونا تو یہ چاہیے کہ جو اب جنریشن آ رہی ہے انہیں چاہیے کہ اپنی فیملیز کے گیپس کو کم کریں۔ اب وہ کیا ہوتا ہے، وہ اتنی محبت اپنی فیملیز کی مطلب آ جاتے ہیں یا جو بھی ان کے دماغ میں کریٹ ہوتا ہے، وہ کن باتوں کے اندر چلتے ہیں، حالانکہ وہی جا کے باہر جا کے وہی ذلیل خوار ہونے کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن فیملیز کے اندر ایون لوگ کسی سے مدد مانگنے کے لیے تیار نہیں ہے اور کوئی کسی کو مدد دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باہر آ کے 100 لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا، تفریح کرنا، سارے معاملات زندگی چلیں گے، لیکن فیملیز یا خاندانی رشتوں کے اندر وہ والی بات نہیں رہی ہے۔ اچھا، تو اب مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ بھائی کیوں نہیں رہی ہے؟ تو اس لیے نہیں رہی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن سامنے والے سے کچھ ہوتی ہے کہ بھائی میں یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ بھائی آپ میرے لیے کچھ کریں گے یا میں آپ کے لیے کچھ کروں گا، اور فار ایگزامپل وہ نہیں ہو پاتا کسی بھی وجہ سے، کسی بھی معاملات زندگی کے اندر وہ نہیں ہم کام کر پاتے، تو وہاں سے آپ کے خاندانی یا جو ہیں خونی رشتے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہی اس سے بدتر حال آپ کا غیر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے الفاظ یہ ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے غیروں کی چوٹیاں چاٹ لیں گے لیکن اپنوں سے مدد نہیں مانگیں گے۔ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اگر سامنے والا غلط ہے تو تمہارے اندر بھی تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہوگا نا۔ نعوذ باللہ تم کوئی فرشتے صرف تو ہو نہیں کہ تمہارے اندر کوئی مسئلہ ہی نہ ہو یا تمہارے اندر کوئی غلطی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ منافقت کے معاملات زندگی اتنا چلنا شروع ہوا کہ سامنے لوگوں کی باتیں کچھ اور ہوتی ہیں، پیچھے جا کے آپ سے مل کے ابھی ہاتھ ملا کے آپ سے جائے گا، سامنے والے سے آپ کے لیے کیا وہ کلمات پیش کرے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ان چیزوں کو ہمیں دور کرنا چاہیے۔ لوگ اس عمر کو پہنچ گئے ہیں، بڑھاپے میں آ چکے ہیں، قبر میں ان لوگوں کی ٹانگیں لٹک رہی ہیں، لیکن ان کو اب تک اپنی ضد اور انا میں انہوں نے اپنے اتنے اہم اور اچھے رشتوں کو کھو دیا ہے۔
آپ کے اعمال کا صلہ بہتر جو ہے اللہ تعالیٰ دینے والا ہے. انسانوں سے توقعات مت رکھنی چاہیے. جب آپ کسی سے توقع کرتے ہیں تو انسان جو ہے وہ بالکل وقت نہیں لگاتا آپ کی کسی توقع کو توڑنے میں. اللہ تعالیٰ سے توقع لگائیں اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل کریں. انشاءاللہ کبھی آپ کی نہ توقع ٹوٹے گی نہ آپ کا توکل ٹوٹے گا. اور الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے لوگوں کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت کرنے والا ہے. ان کو اللہ تعالیٰ حاسدوں کے حسد سے بچاتا ہے, دشمنوں کے شر سے محفوظ فرماتا ہے, اور اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی خصوصی رحمتیں فرماتا ہے. ایٹ لیسٹ آپ اپنا رویہ, اپنا اخلاق اچھا رکھیں کہ کبھی بروز محشر اللہ تعالیٰ آپ سے سوال کیا جائے تو آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں. تو اس حوالے سے ایک کوکب نورانی صاحب کا ایک چھوٹا سا بیان ہے جو انہوں نے شب برات کے اندر بیان کیا تھا, اور اس میں انہوں نے بتایا تھا اس حوالے سے کچھ احادیث بتائیں گی اور کچھ واقعات. دوسرا, کینہ ور, سینے میں دوسرے مسلمان کے لیے کینہ رکھنا. انگلش میں شاید میلس کہتے ہیں اس کو, کہ آپ کے سینے میں دوسرے مسلمان کے لیے بغیر شرعی وجہ کے کینہ ہو. بہن بھائی ہیں, رشتہ دار ہیں, پڑوسی ہیں, یا خاندان میں کوئی اور دوست احباب ہیں لیکن مسلمان ہیں, ان کے لیے سینے میں کینہ نہیں ہونا چاہیے. بے ایمان کے لیے ہونا وہ تو ضروری ہے, لیکن مسلمان کے سینے میں مسلمان کے لیے کینہ نہ ہو. اگر ہے تو وہ بھی سچی توبہ کرے, ورنہ اس برکت والی رات میں بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. یہاں ایک بات اپنے ناظرین و سامعین کے لیے, ہم لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داروں سے ملنا چھوڑ دیتے ہیں, بات چیت بند کر دیتے ہیں. فلاں شخص گیا, اس نے مجھے پوچھا نہیں, میں گیا تو اس نے دوسرے کو تو بہت آؤ بھگت کی, میری نہیں کی. رشتہ میں نے ڈالا تو قبول نہیں کیا. اس طرح کی باتوں پر میل جول بول چال بند کر دیتے ہیں. یہ بہت بری بات ہے. یہ قطع رحمی, قاطع رحم تیسرا ہے کہ جو رشتہ داروں سے بغیر شرعی وجہ کے بول چال میل جول بند کر دے, اس کی بھی اس رات بخشش نہیں ہوتی. میں ایک اور سخت بات سنانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بیماری ہمارے گھروں میں کچھ زیادہ ہو گئی ہے. ایسا شخص جو اپنے سگے بہن بھائیوں سے بغیر شرعی وجہ کے میل جول بول چال بند کر دے, اس کا فرض بھی قبول نہیں ہوتا, اس کا نفل بھی قبول نہیں ہوتا. بھلے وہ عمرہ کرنے کے بہانے جائے یا کسی طرف, لیکن اس نے یہ قطع رحمی کی ہوئی ہے کہ جن سے قریبی رشتہ ہے, بول چال میل جول ختم کیا ہوا ہے. آئیے آپ کو ایک پیاری بات سناؤں. حسنین کریمین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں. دونوں بھائی تھے, کسی بات پر دونوں میں تلخی ہو گئی, بول چال بند ہو گئی. 3 دن گزر گئے, ایک دوسرے سے بات نہیں کی. 3 دن کے بعد فخر کونین سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی کے سامنے خود جاتے ہیں اور کہتے ہیں, نانا جان, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ بول چال بند نہ رکھے, اور جو صلح میں پہل کرے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا. آپ میرے بڑے ہیں, میں آپ سے پہلے جنت میں نہیں جانا چاہتا, آپ ہی مجھے گلے لگا لیجئے. یہ کتنی بڑی مثال ہے ہمارے لیے کہ آج ہم لوگ سگے رشتہ داروں سے, غیروں سے ہمارے لیے بہت مہربانی اور بہت ہی فراخ دلی کا مظاہرہ ہوتا ہے, اپنوں کے لیے ہم تنگ دل ہو جاتے ہیں. تو قاطع رحم
اور کینہ ور یہ بھی جب تک سچی توبہ نہ کریں ان کی بھی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی.